خداوند آپ کے ساتھ ہو، انجیل مقدس یوحنا کے مطابق کا 20واں باب 19ویں آیت سے لے کر 31ویں آیت تک۔ اسی روز ہفتہ کے پہلے دن شام کے وقت جب اس جگہ کے دروازے جہاں شاگرد جمع ہوئے تھے یہودیوں کے خوف سے بند تھے، یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہو گیا اور ان سے کہا، تمہیں سلامتی حاصل ہو۔ اور یہ کہہ کر اپنے ہاتھوں اور پسلی کو انہیں دکھایا۔ بعض شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے، اور یسوع نے پھر ان سے کہا، تمہیں سلامتی حاصل ہو۔ جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے میں بھی اسی طرح تمہیں بھیجتا ہوں۔ اس نے یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور کہا کہ تم روح القدس لو، جن کے گناہ تم معاف کرو ان کے معاف کیے گئے ہیں، جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے ہیں۔ مگر ان 12 میں سے ایک یعنی توما اور دیدیموس یسوع کے آتے وقت ان کے ساتھ نہ تھا۔ تب دوسرے شاگردوں نے اس سے کہا کہ ہم نے خداوند کو دیکھا ہے۔ مگر اس نے ان سے کہا، جب تک میں اس کے ہاتھوں میں بیخوں کے چھید نہ دیکھ لوں اور بیخوں کی جگہ اپنی انگلی نہ ڈال لوں اور اپنے ہاتھ کو اس کی پسلی میں نہ ڈال لوں، ہرگز یقین نہ کروں گا۔ 8 روز کے بعد اس کے شاگرد پھر اندر تھے اور توما ان کے ساتھ تھا۔ وہ دروازے بند تھے تو بھی یسوع آیا اور بیچ میں کھڑا ہو کر بولا، تمہیں سلامتی حاصل ہو۔ پھر اس نے توما سے کہا کہ اپنی انگلی پاس لا کر یہاں داخل کر اور میرے ہاتھوں کو دیکھ، اور اپنا ہاتھ پاس لا کر اسے میری پسلی میں ڈال، اور غیر متقد نہیں بلکہ متقد بن۔ توما نے جواب میں اس سے کہا، تو میرا خداوند اور میرا خدا ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، اے توما، اس لیے کہ تو نے مجھے دیکھا ہے تو ایمان لایا ہے۔ مبارک وہ ہیں جنہوں نے نہیں دیکھا تو بھی ایمان لائے ہیں۔ اور یسوع نے اپنے شاگردوں کے سامنے اور بہت سے کرشمے دکھائے جو اس کتاب میں لکھے نہیں گئے، لیکن یہ اس لیے لکھے گئے ہیں کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی المسیح ابن خدا ہے، اور کہ تم ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کے گناہ معاف کیے جائیں۔ اسی خداوند میں میرے عزیزو، یہ پاشکئی ایام جو ہیں ہم سب کے لیے بہت خاص ہیں۔ اسی عقیدہ کو سمجھنے کے لیے، اپنی پاکماز کی عبادت کو پرمعنی ادا کرنے کے لیے کہ جس کا مطلب کا سمجھ بھی ہو، اس کو ادا کرنے کے لیے یہ خاص دن ہے۔ اس میں ہم روز اور خاص طور پر ہر اتوار کو کوئی نہ کوئی پاکماز کے بارے میں بات سیکھیں گے کہ ہم پاکماز کے دوران جو بھی لفظ، جو بھی حرف، جو بھی جسر استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، وہ کہاں سے ہے۔ تو جس کا مطلب ہے کہ آپ ایک ایسے پوائنٹ پر پہنچ جائیں گے کہ ہر بات میں جب آپ بھرپور طریقے سے پاکماز کی عبادت کرتے ہیں تو آپ پاک کلام پر عمل کرتے ہیں، پاک کلام پر۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ خدا ہم سے یہی تقاضا کرتا ہے کہ مبارک ہے وہ جو میرا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں، وہ سب لوگ مبارک ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی پہلی تلاوت میں دنیا میں جو بڑے بڑے نظام حکومت پائے جاتے ہیں وہ سب پاک کلام میں سے ہیں۔ آج کی پہلی تلاوت میں اشتراکیت کے بارے میں سنا ہے کہ ابتدائی کلیسیا کس طرح زندگی بسر کرتی تھی۔ سب کچھ مشترک تھا۔ لوگ اپنے گھر جائیداد بیچ کر شاگردوں کی وہ رقم جو ہے شاگردوں کے قدموں میں ڈال دیتے تھے، اور ہر ایک کی ضروریات پوری کی جاتی تھی، حاجات رفع کی جاتی تھی۔ تو اگر آپ روس میں یا
मगरब में सुनते हैं कम्युनिस्ट पार्टी, तो कम्युनिस्ट का मतलब है कॉमन चीजें, इश्तराकियत जो है लफ्ज़ वो पाक कलाम में से है। अगर आप यूएनओ के जो आलमी दिन हैं उनको भी आप मुताला करेंगे तो वो भी पाक कलाम के मुताबिक हैं। रोजमर्रा की जो तलावतें हैं उनके मुताबिक वो दिन सेलिब्रेट किए जाते हैं। अगर 1 मई को यौम मजदूरा है तो वो सेंट जोसेफ एज ए वर्कर, मुकद्दस जोसेफ जो है वर्कर की ईद मनाई जाती है, वो बढ़ई का काम करता था। ठीक है, तो इस तरह दुनिया के जितने भी निज़ाम हैं वो सब पाक कलाम में से उनकी हेल्प ली जाती है। अगर इंसानी हुकूक है वो सब पाक कलाम में से है, जितने भी इंसानी हुकूक है। तो इसलिए जितनी भी तलावतें हैं उनको गौर से सुनेंगे तो आपको बहुत कुछ सुनने को, सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। तो आज की दूसरी तलावत में भी बहुत सारी ईमान के बारे में बातें हैं, और आज के इंजील मुक़द्दस में भी हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा तो अपने शागिर्दों पर ज़ाहिर हुआ। किस दिन जी उठा था? वो कौन सा वार था? हाँ जी, इतवार का दिन। शाबाश। तो जब शागिर्दों पर ज़ाहिर हुआ तो वो कौन सा दिन था? वो भी इतवार का दिन। शाबाश। उसी खुदावंद जब मुर्दों में से जी उठा तो पहली दफा भी जब जाहिर हुआ शाम के वक्त इतवार के दिन। अब दूसरा इतवार, आज भी दूसरा इतवार है, तो खुदावंद यीशु मसीह इतवार को फिर शागिर्दों पर जाहिर हुए। यही वजह है कि मैं और आप, दुनिया भर के तमाम क्रिश्चियन, वो इतवार को इबादत करते हैं। एक तो मसीह खुदावंद मुर्दों में से जी उठा है, दूसरा कि खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों पर जाहिर होते हैं, मुकाशवा पेश करते हैं, बहुत सारी बातें मुनकशफ करते हैं, नविश्तों को सिखाते हैं। तो इसलिए जो भी इतवार है इबादत का दिन है, किसी देवी देवते का दिन नहीं बल्कि खुदावंद का दिन है, जब खुदावंद जाहिर होता है। ठीक है, खुदावंद के दिन बहुत सारे हैं। खुदावंद का दिन जब यीशु पैदा हुआ, खुदावंद का दिन है। ठीक है, जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, खुदावंद का दिन है। जब दुनिया में दोबारा आएगा, रोज़े अज़ीम होगा, खुदावंद का दिन है। ठीक है सॉरी। तो हमें पता होना चाहिए कि खुदावंद कहाँ कहाँ पर जाहिर होता है। आज भी हम देखते हैं कि दूसरा इतवार है, खुदावंद यीशु मसीह इतवार के दिन अपने शागिर्दों पर जाहिर हुए। फिर हर पाक मास में खुदावंद यीशु मसीह जाहिर होते हैं। वो हाज़िर और नाज़िर है, वो हमारे सामने होता है, उसे हम छूते हैं, उसे हम देखते हैं, उसको सुनते हैं। तो इसलिए हमें खुदा का शुक्र अदा करना है। लिखा है उसी रोज हफ्ता के पहले दिन शाम के वक्त जब उस जगह के दरवाजे जहां शागिर्द जमा थे यहूदियों के खौफ से बंद थे। दरवाजे बंद होना इसका मतलब है कि खौफ है, खौफ और रात है, डरे हुए सहमे हुए कमरों में बंद है। और इसी असना में खुदावंद यीशु मसीह उनके दरमियान में आ जाता है। दरवाजे बंद है, खिड़कियां दरवाजे बंद है, जिस्म समेत आ जाता है। जलाली बदन है, जलाली बदन है। ठीक है, और उसके साथ साथ वो ये भी वादे करना चाहता है कि ये वही जिस्म है जिसमें कील ठोके गए, जिसमें पसली में नेजा मारा गया, जिसके सर पर कांटों का ताज रखा गया, ये वही बदन है, लेकिन अब जलाली हो गया है। तो यीशु का मुर्दों में से जी उठना और ये शोर कराना कि वो जलाली है, हम सबको ईमान को बढ़ाना चाहता है कि हम किस तरह होंगे, यीशु में मेरी और आपकी जिंदगी कैसी होगी। और जब पहली दफा यीशु जाहिर हुआ तो तोमा उनके साथ नहीं था। जब तोमा आया तो शागिर्दों ने बताया, खुशी के साथ बताया कि हमने खुदावंद को देखा है। उसने कहा जब तक मैं अपनी उंगली उसके छेदों में नहीं डालकर देखूंगा मैं यकीन नहीं करूंगा। तो जब दूसरी दफा खुदावंद यीशु मसीह जाहिर हुई, यानी आज के दिन, तो सबसे पहले वो तोमा से मुखातब होकर कहते हैं, तोमा अपना हाथ बढ़ा और मेखों की जगह पे अपनी उंगली डालकर देख ले, पसली में अपना हाथ डालकर देख ले।
اس نے کیا جواب دیا؟ اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ ہم جب بھی عبادت کرتے ہیں، جب مسیح خداوند کا پاک بدن اٹھایا جاتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ یعنی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایام جو ہیں، ایسٹر کے ایام بہت خاص ہے۔ اگر آپ پاک کلام کو، جی اٹھے یسوع کی زندگی کو، جلالی زندگی کو سمجھنا چاہتے ہیں اور پاکماز کی عبادت کو سمجھنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس کا تعلق جی اٹھے یسوع سے ہے۔ تو جب ہم عبادت کرتے ہیں، آج یسوع ظاہر ہوا تو اس نے کیا کہا؟ آپ کی سلامتی ہو، شالوم۔ شالوم جو لفظ یسوع نے استعمال کیا، شالوم، اس کا مطلب ہے ہولنس، چھوٹا چھوٹا، تھوڑا نہیں، پارٹیشن نہیں، پارشلی نہیں، بلکہ ہولنس۔ ہولنس، ہولنس مطلب یہ کہ مکمل سلامتی دیتا ہے، اس طرح نہیں جس طرح دنیا دیتی ہے۔ یسوع مسیح نے واضح کیا کیا کہ میں اس طرح سلامتی نہیں دیتا جس طرح دنیا دیتی ہے۔ ہم پاکماز بھی کہتے ہیں کہ ہمارے ایمان پر، اپنی کلیسیا پر کے ایمان پر نظر کر اور اسے وہ سلامتی اور اتحاد بخش جو تیری مرضی کے مطابق ہے، مرضی کے مطابق۔ تو صرف محض یہ نہیں ہے گڈ مارننگ، نمستے، سلامتی ہو، السلام علیکم، نہیں، اس سے بھی بہت آگے ہے یہ بات۔ شالوم میں اپنی ایک گفٹ ہے جی اپنے یسوع کا اپنے شاگردوں کو، یہ گفٹ ہے، گفٹ آف پیس۔ میں اپنی سلامتی تمہیں دیے جاتا ہوں، اپنی سلامتی تمہیں دیتا ہوں، ہمارے گناہوں پر نہیں، کلیسیا کی دعا کے ہمارے گناہوں پر نہیں، بلکہ اپنی کلیسیا کے ایمان پر نظر کر اور اسے وہ سلامتی اور اتحاد بخش جو تیری مرضی کے مطابق ہے۔ ٹھیک ہے، تو پاکماز میں ہم یہ الفاظ ادا کرتے ہیں۔ پھر خداوند یسوع مسیح نے روح القدس دیا، انہیں کہا کہ جن کے گناہ تم معاف کرو گے ان کے معاف کیے جائیں گے، جن کے قائم رکھو گے ان کے قائم رکھے جائیں گے۔ اعتراف کا ساکرامنٹ ہے۔ پھر جب آج کے دن توما بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے، یسوع سے کہتا ہے کہ اپنا ہاتھ بڑھا، ہاتھ بڑھا۔ تو بہت خوبصورت الفاظ انہوں نے ادا کیے، غیر متقد نہیں بلکہ متقد بن، شک میں نہیں پڑ، غیر یقینی کی کیفیت نہیں ہونی چاہیے، ایمان رکھ جس میں ملاوٹ نہیں، جس میں شک نہیں، پیور ایمان رکھ۔ اور بہت ساتھ یہ بات بتائی کہ مبارک ہے وہ جو اندیکھے ایمان لائے۔ تو دیکھ کر ایمان لایا ہے، مبارک ہے وہ جو اندیکھے ایمان لائے۔ آپ سب مبارک لوگ ہو جو اندیکھے ایمان لائے۔ آپ نے کبھی بھی خواہش نہیں کی کہ انگلی ڈال کر دیکھ لو، لیکن یسوع کا زخموں کو دکھانا یہ ایک بات کی ضمانت ہے، شورٹی ہے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، کوئی اور نہیں آ گیا، کوئی اور نہیں بلکہ وہی یسوع مسیح ہے جو مصلوب ہوا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی بات سیکھنے کی ہے، اگر میں اور آپ دکھی ہیں، پریشان ہیں، لاچار ہیں، مصیبت زدہ ہے، کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے، تکلیف میں مبتلا ہے، تو یسوع مسیح کا زخم دکھانا اس بات کی بھی علامت ہے کہ دکھوں کے بعد سکھ آتا ہے۔ جسمانی زندگی کے بعد روحانی زندگی ہے، نورانی زندگی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر زندگی میں آپ نے یسوع کی خاطر بہت سارے دکھ اٹھائے ہیں، خدا کے لیے بہت ساری ماریں سہی ہیں، کھائی ہیں، تو خداوند آپ کو سرخرو کرے گا، جلالی بدن عطا کرے گا، جس میں زخم تو ہیں، وہ نشانیاں ہیں، لیکن اب وہ درد، وہ کرب، وہ اذیت نہیں بلکہ جلالی ہے۔ تو خداوند ہمیں بھی ایسی باتیں سکھا کر ہمیں جلالی زندگی عطا کرنا چاہتا ہے کہ ہم دنیا کے نہیں بلکہ خدا کے لوگ ہیں، خدا کے لوگ ہیں۔ اور جب خدا کے لوگ ہیں تو ہماری مصیبتیں بھی وہی اٹھاتا ہے، ہمارے دکھ بھی وہی اٹھاتا ہے، ہمارے غم بھی وہی اٹھاتا ہے، ہماری بیماریاں بھی وہی اٹھاتا ہے۔ تو خدا مجھ سے دعا کرے کہ خدا ہم سب کو اپنے پاک روح کی معمولی بھرپوری عطا کرے، تاکہ ہمیشہ ہم یسوع کی باتوں پر عمل کر سکے، شک نہیں بلکہ
عمل کر سکیں اور اس کے حضور سے بے شمار برکات اور فضائل پا سکیں۔ جب ہم پاکماز کی عبادت میں وہ لفظ ادا کرتے ہیں جو یہاں پر درج ہے تو ہم پریکٹیکلی پاک کلام پر عمل کرتے ہیں۔ تو یہ عمل کی کتاب ہے، عمل کرنے کے لیے ایمان کی کتاب ہے۔ تو خدا سے دعا کرے کہ خدا ہمیں اپنے پاک کلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کا فضل عطا کرے، مسیح خدا بن کے وسیلہ سے۔